بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ گزشتہ رات پاکستان پر، پاکستانیوں پر بہت بھاری گزری۔ بہت لوگ پریشان تھے کیا ہو رہا ہے، کہ کہیں ہمیں پولیس وین نظر آ رہی ہے پارلیمنٹ کے باہر، کہیں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ رات کے وقت سپریم کورٹ کے تالے کھل رہے ہیں، ججز پہنچ رہے ہیں، اور ہائی کورٹ جو ہے رات کے وقت کھولی جا رہی ہے، چیف جسٹس وہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے کہ مختلف درخواستیں آ رہی ہیں، کوئی نوٹس لینے کی بات ہو رہی ہے، کیا ہوگا، توہین عدالت کی کارروائی ہونے والی ہے، کیا ہونے والا ہے۔ اسی دوران میں ہوتا یہ ہے کہ صبح جو سب سے بڑی خبر بنتی ہے وہ بی بی سی کی ایک رپورٹ ہے کہ رات کو کیا ہوا کہ عمران خان صاحب کے پاس کون سی شخصیات آئیں۔ ہیلی کاپٹر کا ذکر بیچ میں ملتا ہے، ہیلی کاپٹر آیا اور وہ غیر متوقع طور پر اس میں کچھ لوگ سوار تھے جو سوچ نہیں رہے تھے عمران خان صاحب کو وہاں پر یہ لوگ آ جائیں گے۔ اور پھر وہاں پر کیا ہوا، عمران خان صاحب کوئی کسی کو ہٹانا چاہ رہے تھے اور اس کے حوالے سے شاید 1 گھنٹہ پہلے آرڈر کر چکے تھے، لیکن وہ نوٹیفیکیشن ہی نہیں ہو سکا۔ اور پھر لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو درخواست گئی اس کے حوالے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس میں بھی یہ درج تھا کہ جی آرمی چیف کو ہٹایا جا رہا ہے، لیکن اس میں جو نوٹیفیکیشن ہے یعنی آرڈر کون سا ہے اس کی جگہ خالی تھی۔ تو اس حوالے سے بھی بہت زیادہ بی بی سی نے جب لکھا تو لوگوں میں اور زیادہ پریشانی ہوگی کہ ہوا کیا ہے، کیا وہاں پر واقعی عمران خان صاحب سے ملنے کوئی اعلیٰ شخصیات آئیں، کوئی اعلیٰ عہدیدار آئے، عسکری اعلیٰ عہدیدار، اور یعنی اور وہ جو ملاقات تھی وہ بڑی ناخوشگوار رہی، کیا ہوا۔ اچھا، اب بی بی سی نے اس پر کیا لکھا ہے اور اس حوالے سے فوج نے کیا، یعنی آئی ایس پی آر نے، تعلقات عامہ کا جو شعبہ ہے فوج کا، ان کی طرف سے کیا سٹیٹمنٹ آئی ہے۔ میں دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پھر اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کیا ہوا۔ اور اسی حوالے سے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ مختلف جو سینئر تجزیہ کار ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، یہ سارا کچھ جو ہوا۔ اور اسی میں آپ دیکھیں سمیع ابراہیم صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، انہوں نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کیا کہ ویسے وضاحتی بیان کی کیا ضرورت تھی، قوم تو جانتی ہی ہے کہ رات 12 بجے عدالتوں کے دروازے کھولنے اور فقید المثال اتحاد میں آپ کا کوئی کردار سرے سے ہی نہیں ہے۔ تو یہ جناب سمیع ابراہیم صاحب نے ٹویٹ کر دیا۔ اسی طرح سے بہت سے لوگ شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے تھے کہ کیا ہوا، یہ پھر کیا نواز شریف والا جو معاملہ ہے وہ دہرایا گیا، کیا واقعی عمران خان صاحب آرمی چیف کو ہٹانا چاہ رہے تھے اور اسی کے لیے پھر سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ فوری طور پر ایکٹیو ہو گئیں، وہاں درخواستیں بھی پہنچ گئیں اور یہ سارا کچھ ہو گیا۔ تو یہ اصل میں کیا تھا، اور پھر پولیس وین کا وہاں پر آنا، کیا گرفتاری کا کوئی شک تھا کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جانے والا ہے یا ان کو کیا بتایا گیا۔ تو یہ بہت زیادہ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ اب اس پر پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی آئی ایس پی آر نے بی بی سی اردو کی 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب وزیراعظم ہاؤس کے واقعات پر شائع کردہ خبر کو گمراہ کن قرار دیا ہے۔ آئی ایس پی آر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بی بی سی اردو کی آج شائع شدہ خبر سراسر بے بنیاد اور جھوٹ کا پلندہ ہے۔ بی بی سی کی پروپیگنڈا کہانی میں کوئی معتبر مستند اور متعلقہ ذرائع نہیں۔ بی بی سی کی گمراہ کن سٹوری بنیادی صحافتی اخلاقیات کی خلاف ورزی ہے۔ اس جعلی کہانی میں کوئی حقیقت نہیں بلکہ یہ ایک منظم ڈس انفارمیشن مہم کا حصہ لگتا ہے۔ آئی ایس پی آر کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ معاملہ بی بی سی حکام کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے۔ اچھا، پھر اب بی بی سی کی رپورٹ میں تھا کیا، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ برطانوی نشریاتی ادارہ ہے بی بی سی، اس کی اردو سروس نے 10 اپریل کی رات گئے بتایا کہ جی رات وزیراعظم ہاؤس میں کیا ہوا تھا، یہ عنوان تھا اس کا، عنوان تھا سنیچر کی رات وزیراعظم ہاؤس میں کیا ہوا تھا۔ اچھا، اس میں یہ کہا گیا کہ سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف پیش ہوئی تحریک عدم اعتماد سے متعلق گزشتہ روز پیش آنے والے واقعات میں جو بھی کچھ ہوا ہے اس کے حوالے سے جو ہمیں پتہ چلا وہ کچھ یوں ہے، یہ بی بی سی کا کہنا ہے۔ خبر میں کہا گیا ہے کہ ہفتے کے روز تمام دن گہما گہمی کا مرکز پارلیمنٹ ہاؤس رہا، لیکن افطار کے وقت جب قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کیا گیا تو سرگرمی کا مرکز اچانک وزیر اعظم ہاؤس بن گیا۔ خبر میں دعویٰ کیا گیا کہ اس دوران 2 بن بلائے مہمان بھی بذریعہ ہیلی کاپٹر غیر معمولی سیکیورٹی اور چاق و چوبند جوانوں کے حصار میں وزیر اعظم ہاؤس پہنچے اور وزیر اعظم سے تقریباً پونا گھنٹہ تنہائی میں ملاقات کی۔ بی بی سی کا کہنا تھا کہ اس ملاقات میں کیا بات ہوئی اس کی کوئی اطلاعات دستیاب نہیں ہے، تاہم باوثوق اور معتبر سرکاری ذرائع نے جنہیں اس ملاقات کے بارے میں بعد میں معلومات فراہم کی گئی انہوں نے بتایا کہ یہ ملاقات کچھ زیادہ خوشگوار نہیں رہی۔ ملاقات میں موجود ایک اعلیٰ عہدیدار کو اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے 1 گھنٹہ قبل ہی ان کے عہدے سے برطرف کرنے کا حکم جاری کیا تھا، یعنی یہ آرمی چیف کی بات ہو رہی ہے، یعنی وہ وہاں موجود بھی تھے اور انہی کو برطرف بھی کیا گیا تھا اور وہ اچانک وہاں پر آ گئے۔
اس لیے وزیراعظم کے لیے ان مہمانوں کی یوں بن بلائے اچانک آمد غیر متوقع تھی۔ بی بی سی نے ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ سابق وزیراعظم توقع کر رہے تھے کہ اس ہیلی کاپٹر میں ان کی 9 مقرر کردہ، جس کو انہوں نے نیولی اپوائنٹ کیا ہے، 9 مقرر کردہ عہدیدار وزیراعظم ہاؤس پہنچیں گے، اور اس کے بعد وہ شور و غوغا مدھم پڑ جائے گا جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس سے شروع ہوا تھا۔ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ شاید ایسا ہو ہی جاتا، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ اس اعلیٰ ترین برطرفی اور ایک نئی تعیناتی کے لیے جو قانونی دستاویز یعنی نوٹیفیکیشن وزارت دفاع سے جاری ہونی چاہیے تھی، وہ جاری نہ ہو سکی۔ یوں اس انقلابی تبدیلی کی وزیراعظم ہاؤس کی کوشش ناکام ہو گئی۔ بی بی سی نے کہا کہ ویسے اگر وزیراعظم کے حکم پر برطرفی کا یہ عمل مکمل ہو بھی جاتا تو بھی اسے کالعدم قرار دینے کا بھی بندوبست کیا جا چکا تھا، کیونکہ ہفتے کی رات اسلام آباد ہائی کورٹ کے تالے کھولے گئے اور چیف جسٹس اطہر من اللہ کا عملہ ہائی کورٹ پہنچ گیا تھا۔ بی بی سی کے مطابق بتایا گیا کہ ہائی کورٹ ہنگامی طور پر ایک پٹیشن سماعت کے لیے مقرر کی جانے والی ہے، جس میں ایک عام شہری کی حیثیت سے عدنان اقبال ایڈوکیٹ نے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے بری فوج کے سربراہ کی برطرفی کے ممکنہ نوٹیفیکیشن کو عدالت میں چیلنج کیا تھا۔ اچھا، یہ نوٹیفیکیشن بھی گردش کرتا رہا ہے، جس میں کوئی نمبر نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، وہ بھی سامنے آتا رہا ہے۔ بی بی سی کا دعویٰ تھا کہ اس فوری درخواست میں کہا گیا تھا کہ عمران خان نے سیاسی اور ذاتی مقاصد کے حصول کے لیے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے بری فوج کے سربراہ کو برطرف کرنے کی سفارش کی ہے، لہٰذا عدالت اس حکم کو بہترین عوامی مفاد میں کالعدم قرار دے۔ بہرحال اس پٹیشن کے سننے کی پھر نوبت نہیں آئی، اور ہائی کورٹ جو ہے کھلی تو تھی، لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ تالے لگ گئے اور سب واپس ہو گئے۔ اسی طرح سے جو جج صاحبان سپریم کورٹ آئے تھے وہ بھی پھر اپنے گھروں کو بعد میں واپس چلے گئے، اور لگ رہا تھا کہ ایسے کوئی حادثہ ہونے والا ہے جس سے کچھ بچاؤ ہو گیا۔ یہ جناب اس وقت جو اب تک کی ڈیبیٹ چل رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بی بی سی نہیں صرف اس حوالے سے یہ بات کہی، اور پھر بہت سے لوگ سینئر جرنلسٹ بھی اس پر بات کرنے لگ گئے اور بتانے لگے۔ اب بھی یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر کچھ ایسا ہے، ایسا کچھ تھا، تو پھر عمران خان صاحب کو بھی اس بارے میں بتانا چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران خان اس حوالے سے بات کرتے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی یہ کیا ہوتا رہا ہے، ماضی میں بھی کچھ ہوتا رہا، اب بھی کیا ہے، لیکن تحریک انصاف کے ڈیجیٹل میڈیا کے رکن کو بھی، یعنی ان کے گھر پر بھی چونکہ چھاپا مارا گیا ہے تو اس کے حوالے سے بھی ایک ریئیکشن آ رہا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب، جتنی بھی یہ کہانیاں چلتی رہی ہیں، جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے، عمران خان صاحب نے ایک دفعہ بھی آرمی چیف کے خلاف یا فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ نہ صرف انہوں نے نہیں کی بلکہ آن ریکارڈ کسی بھی ان کے کابینہ کے ممبر نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ تو ابھی تک وہاں سے اس حوالے سے بالکل خاموشی ہے۔ فواد چودھری بہرحال یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایک بالکل غلط خبر ہے اور یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو پتہ ہے فوج کے اندر ڈسپلن ہے، وہ کبھی بھی اس طرح کا کوئی کام نہیں کریں گے۔ فواد چودھری نے اس سارے معاملے کی تردید کی۔ ان کی ٹویٹ یہ تھی کہ جی بی بی سی اردو ان چند آرگنائزیشن سے ہے جنہوں نے پاکستان میں فیک نیوز کے سیاسی استعمال کو نیا رخ دیا۔ پاکستان نے بی بی سی کو اس ضمن میں ڈوسیئر بھی دیا۔ یہ خبر بھی اسی پروپیگنڈے کے تسلسل کا نمونہ ہے۔ عمران خان نے ہمیشہ فوجی قیادت کی تنظیم کا ادراک اور احترام کیا۔ جناب یہ ہر طرف کا ورژن ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ اب اس پر اپنی رائے دے سکتے ہیں، جو آپ کو لگتا ہے کہ جناب سچ کیا ہے، کیا جھوٹ ہے، آپ کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔